عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آپ کا ان آن لائن کلاسز کے ساتھ سفر کیسا جا رہا ہے؟ آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ یہ کوشش جو ہماری طرف سے کی گئی تھی آپ تک کس حد تک پہنچی ہے اور آپ لوگوں نے کس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ بیٹا، آپ لوگ جب خود اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود ان کلاسز سے مستفید ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں نہ ان کے بارے میں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں۔ بہت اچھا ہو جائے گا اگر وہ لوگ بھی یہ کلاسز جوائن کریں گے۔ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ لوگوں نے لیکچر لیا، آپ نے کلاس اٹینڈ کر لی، تو اس کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے۔ آپ ان دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر، اپنے کزنز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، اپنی ڈسکشنز کریں، اس سبق کو ڈسکس کریں کہ آج ہمیں کیا پڑھایا گیا، مجھے کیا چیز اچھی لگی، اس میں کیا چیز ایسی تھی جو مجھے مشکل لگی۔ تو جب آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے تو وہ سبق آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ اور اس ڈسکشن کا ایک مزیدار فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ بنا کوشش کیے آپ کو چیپٹر یاد ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو ان آن لائن کلاسز کے بارے میں بتائیے۔ تو آج کے چیپٹر کی بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہمارے اسباق کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک نظم بچ جائے گی جو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی زیادہ حب الوطنی کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ جسے بچپن ہی سے شہادت کا شوق تھا۔ جذبہ شہادت اس کی رگوں میں تھا، کیونکہ اس کے نانا بھی فوج میں تھے اور اس کو شوق تھا کہ وہ اپنے نانا کی طرح نام کمائے، اسی لیے وہ ان کے تمغے اپنے سینے پہ سجائے پھرتا تھا۔ تو بچوں، کہانی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 133۔ سبق کا عنوان ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ مطلب جب کوئی شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے یا ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے تو وہ قوم کو ایک نئی زندگی دے جاتا ہے، اسے دشمنوں سے بچا کر جاتا ہے، اس کے لیے آزادی کی جو ہے وہ قیمت ادا کرتا ہے اپنی زندگی کی صورت میں۔ یعنی کہ خود تو وہ شہید ہو جاتا ہے لیکن قوم کے لیے زندگی کے نئے راستے کھول جاتا ہے۔ سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو بچپن میں اپنے نانا کے تمغے سینے پر سجائے اکڑ اکڑ کر گاؤں کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اسے فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ فوج میں بھرتی کرنے والی ٹیم اس کے گاؤں میں آئی اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے ٹینک ڈرائیور بنا دیا گیا۔ جی، ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی بتائی جا رہی ہے جسے بچپن ہی سے بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو، وہ آرمی میں ان کو جوائن کرے اور وہ ملک کا دفاع کرے۔ اور اس کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے نانا کے جو تمغے تھے ان کو بھی اپنی قمیض کی اوپر لگا لیتا تھا اور سینے پر سجا کر وہ اکڑ اکڑ کر گلیوں میں پھرتا تھا۔ مطلب فخر سے، اس کے اندر ایک فخر اور ایک غرور کی کیفیت ہوتی تھی۔ جب وہ تمغے لگاتا تھا تو اس کو ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ بھی ایک آرمی آفیسر ہے۔
اور وہ کیا کرتا تھا کہ اسی شوق سے وہ پورے گاؤں میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ گاؤں میں جو ہے وہ فوج میں بھرتی کرنے والی ٹیم آئی۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو ٹیمیں ہیں وہ آتی تھی گاؤں گاؤں اور دیکھتی تھی جو نوجوان جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لائق ہوں انہیں فوج میں بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ تو اس کو بھی فوج میں بھرتی کر لیا گیا، اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر مل گئی، یعنی کہ اس کے خواب جو تھے وہ پورے ہو گئے، اور پھر اس کی تربیت ہوئی، اور تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے ٹینک ڈرائیور بنا دیا گیا، ٹینک کا ڈرائیور بنا دیا گیا۔ 1971 کی جنگ میں وہ شکر گڑھ کے محاذ پر تھا۔ دشمن کا جارحانہ منصوبہ یہ تھا کہ شکر گڑھ کے سرحدی علاقے سے پیش قدمی کرتے ہوئے ظفروال، ناروال اور پسرور تک قبضہ کر لیا جائے۔ ایسا پیدل فوج اور ٹینکوں کی مدد سے ہونا تھا۔ اب 1971 کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس وقت وہ نوجوان جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ شکر گڑھ کے محاذ پر، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جو دشمن ہے وہ کس سوچ کے تحت آ رہا ہے؟ جارحانہ منصوبہ۔ جارحانہ مطلب لڑائی کرنے والا، کہ زور زبردستی سے ہم نے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے۔ وہ شکر گڑھ کے سرحدی علاقے میں پیش قدمی کرے گا، یہ دشمن کا منصوبہ ہے، اور پھر وہ آگے سے ظفروال، ناروال اور پسرور تک قبضہ کر لے گا۔ یہ سوچ کر دشمن جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ پیدل فوج ہے اور ٹینک ہے۔ اس نے دو طریقوں سے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ کچھ اس کے پاس پیدل فوج ہوگی اور کچھ اس کے پاس ٹینک ہوں گے، کہ جن کی وجہ سے وہ حملہ کرے گا اور ان کی مدد سے وہ وہاں پر قابض ہو جائے گا۔ 3 دسمبر کی رات سب دفاعی فوجی مورچوں میں موجود تھے۔ یہ نوجوان بے چینی کے عالم میں 2-3 بار اسکواڈرن لیڈر کے ٹینٹ کے پاس گیا، مگر کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ آخر اسکواڈرن لیڈر نے پوچھا، جوان کیا بات ہے؟ تم میرے پاس آئے مگر ملے بغیر چلے گئے۔ ابھی نوجوان کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اسکواڈرن لیڈر نے کہا، مجھے معلوم ہے خدا نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے، بہت بےتاب ہو اسے دیکھنے کے لیے، چھٹی چاہیے۔ جی، وہ 3 دسمبر کی رات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب دفاعی فوجی یعنی کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سارے فوجی جو تھے وہ مورچوں میں موجود تھے، اور یہ نوجوان جو تھا یہ بے چینی کے عالم میں کمانڈر کے ٹینٹ تک جاتا اور واپس آ جاتا، کچھ کہے بغیر، کوئی بات کیے بغیر۔ آخر جو اسکواڈرن لیڈر تھا اس نے پوچھا کہ تم میرے پاس بار بار آتے ہو اور مجھ سے ملے بغیر چلے جاتے ہو، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے اور تم بےتاب ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے، بے چین ہوگے، بےتاب ہوتا ہے بے چین ہونا، اور تمہیں چھٹی چاہیے ہوگی۔ اس نے آگے سے جواب دیا، نہیں سر، درخواست کرنے آیا ہوں، میری ڈیوٹی تبدیل کر دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ مشین گن سیکشن میں بھیج دیں، میں لڑائی میں براہ راست حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے پرعزم لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اسکواڈرن لیڈر کو لگ رہا تھا کہ اس کے ہاں کیونکہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کو شوق ہوگا کہ وہ اسے دیکھے، اسے اپنے گود میں اٹھائے، اس لیے یہ چھٹی مانگنے آیا ہوگا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں چھٹی لینے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اگلے مورچوں میں بھیج دیں، میری ڈیوٹی یہاں سے تبدیل کر دیں، کیونکہ میں لڑائی میں براہ راست جو ہے وہ حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اور وہ پرعزم تھا، اس کے چہرے پر عزم دکھائی دے رہا تھا، ارادہ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رائفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں، تم اسلحہ سپلائی کرنے والی گاڑی پر ڈیوٹی کرو گے، اور پھر صفحہ الٹ لیجیے، جب موقع ملے مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا، کمانڈر نے کہا۔ نوجوان اجازت ملنے پر بے حد خوش ہوا، اس نے کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور واپس آ گیا۔ جی، جو کمانڈر تھا اس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں رائفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں، اور تم وہاں پر جو گاڑی لے کر جا رہی ہے نا اسلحہ، اس کے اوپر تم جاؤ، اور کیونکہ وہ ڈرائیور تھا نا بیسیکلی، اور اس گاڑی کو لے کر تم چلے جاؤ، اور اگر تمہیں موقع ملے دشمن پر حملہ کرنے کا تو مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا، دشمن کو ڈھیر بھی کر دینا۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا کہ اسے لڑائی میں آگے جانے کا موقع ملے گا، اور پھر اس نے اپنے کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 6 دسمبر کو دشمن نے ایک ٹینک ریجیمنٹ اور انفینٹری بٹالین کے ساتھ حملہ کیا۔ ایک دن کی لڑائی کے بعد دشمن نے ہمارے 2 دیہات وڈھالا گجرا اور ٹھاکر دوارا پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں ہمارے بہت سے جوان شہید بھی ہوئے۔ اب دشمن کے حملے کا رخ رائفل ٹروپ کی طرف تھا۔ یہ نوجوان رائفل ٹروپ کو اسلحہ پہنچاتا رہا، ساتھ ہی ساتھ وہ ٹروپ کمانڈرز کو پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیتا رہا۔ جی، وہ 6 دسمبر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دشمن نے حملہ کیا، 2 گاؤں پر قبضہ کیا اور بہت سارے جوان جو تھے ان کو شہید بھی کر دیا۔ اس دوران یہ نوجوان جس کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ بچپن سے اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے فوج میں بھرتی ہونا ہے،
وہ نوجوان جس کا ابھی تک ہم نے نام نہیں یہاں پر پڑھا، لیکن آگے جا کر ہم جانیں گے کہ وہ کون تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں صرف اس نوجوان کو نوجوان کہہ کر مخاطب کرنا ہے، اور وہ نوجوان جو تھا وہ رائفل ٹروپ کو اسلحہ پہنچا رہا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اسلحہ وہاں تک پہنچائے، ادھر کا پیغام جو اس نے ادھر پہنچانا ہوتا تھا وہ ابھی وہ پہنچا رہا ہوتا تھا۔ 7 دسمبر کو ہرڑ خرد میں اور ہرڑ کلاں کے علاقے میں دشمن کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے چند نوجوانوں کو بھیجا گیا، ان میں یہ نوجوان بھی شامل تھا۔ اب یہ 6 دسمبر کی بات تھی، اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ 7 دسمبر کو کیا ہوا۔ 7 دسمبر کو ہرڑ خرد اور ہرڑ کلاں، یہ بھی علاقوں کے نام ہے بیٹا، ان میں دشمن کی حرکات و سکنات کے دشمن کیا کر رہا ہے وہاں پر، ان کے کیا منصوبے ہیں، کس طرف کو وہ حرکت کر رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے ان کی، یہ سب جاننے کے لیے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر آپ یہ دیکھ کر آؤ، جائزہ لے کر آؤ، اور ان نوجوانوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا۔ اب جنگ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، ہر طرف دھوئیں کے بادل اڑ رہے تھے، دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے۔ کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ نوجوان آگے اور آگے بڑھتا گیا اور ایک اونچی ٹیکری پر چڑھا۔ اسے دشمن کے ایک ٹینک رجمنٹ دائیں طرف سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نوجوان اپنی پوزیشن پر واپس آیا۔ اس کی اطلاع پر رائفل ٹروپ نے اپنی پوزیشنیں ٹھیک کی۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا۔ اس نے ایسے نشانے لگوائے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے۔ اب دشمن نے اپنے ٹینک کٹی پٹی زمین میں چھپا دیے۔ جی، اب اس نوجوان کے اندر ایک تو جذبہ جہاد تھا، ایک شوق شہادت تھا، اور وہ اس کو بے چین کیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب جنگ جو ہے وہ پیچیدہ مرحلے پر میں داخل ہوئی، یعنی کہ اب یہ اہم کام ہونا شروع ہو گئے، اب جو ہے وہ وہاں پر منصوبہ بندی کی جانے لگ گئی، تو کیا ہوا کہ ہر طرف دھوئیں کے بادل تھے، کیونکہ بارود گر رہا تھا نا، گولہ باری ہو رہی تھی، تو دھوئیں کے بادل تھے، اور دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے، مطلب کان میں پڑی ہوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، یوں لگتا تھا اس زوردار دھماکے کے بعد کہ جیسے ہمارے کان ہی بہرے ہو گئے ہوں۔ اور یہ نوجوان تھا، اس نے کسی خطرے کو بھی خاطر میں نہ لایا، کسی چیز کو بھی، نہ اس کو ڈر تھا، نہ خوف تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اور وہ اس نے کیا کیا، اونچی ٹھیکری پر چڑھ گیا، یعنی کہ اونچے سے ٹیلے پر چڑھ گئے، ٹیکری ہوتی ہے ٹیلا، اس کے اوپر وہ چڑھ گیا، اور اس نے کیا دیکھا کہ دشمن کا جو ٹینک ریجمنٹ ہے وہ دائیں طرف سے اس طرف آ رہی ہے۔ اس نے کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور جلدی سے جا کر اپنے کمانڈر کو اس کی اطلاع دی، رائفل ٹروپ کو اس کے بارے میں بتایا، اور انہیں صحیح پوزیشن بتائی کہ وہ لوگ ہیں کہاں پر اصل میں، اور کس طرف سے ان کے ٹینک آ رہے ہیں۔ اور پھر اس نے ٹینکوں کے آگے، اپنے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا چلا گیا، اور ان کو ایسے ایسے ان کو نشانے لگوائے، انہیں بتایا کہ اس طرف کو نشانہ لگاؤ، اس طرف کو نشانہ لگاؤ۔ اس کی یہ حکمت عملی تھی کہ اس نے ایسے صحیح طریقے سے رہنمائی کی کہ جو نشانہ بھی لگا وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ تینک کے اوپر لگا، اور ٹینک تباہ و برباد ہو گئے دشمن کے۔ اب دشمن کے پاس جو باقی ٹینک بچے تھے، اس نے کیا کیا، ان کو زمین میں چھپانا شروع کر دیا، مطلب یہاں سے اونچی نیچے زمین ہو نا، وہاں پہ ایسے چھپانے کی کوشش کی کہ دور سے وہ دکھائی نہ دے۔ جنگ میں مزید شدت آ چکی تھی، نوجوان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ شدید گولہ باری اور دونوں طرف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گجگال کے نزدیک ایک اونچی ٹھیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھی، اس کی نشاندہی پر دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے رہے۔ جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا۔ اس نوجوان نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کروائے۔ جی، اب آہستہ آہستہ جو تھا وہ جنگ جو تھی وہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، ہر طرف گولہ بارود جو تھا وہ اس کی آوازیں آ رہی تھیں، دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ یہ بھاگ کے گجکال کے نزدیک اور ٹھیکری تھی، یعنی کہ ایک اور ٹیلا تھا جس کے اوپر وہ چڑھ گیا تاکہ اسے دور سے آنے والے ٹینک دکھائی دے سکے۔ اب اس کو جب کوئی ٹینک دکھائی دیتا تو وہ اپنی فوج کو بتاتا کہ اس طرف کو آپ نشانہ لگاؤ، اور وہ نشانہ کیونکہ ٹھیک ٹینک کو جا کے لگتا اور ٹینک تباہ ہوتا، تو پھر یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا۔ اس طرح اس نے 18 ٹینک جو تھے وہ تباہ کروا دیے۔ ایک مرحلے پر اسے دشمن کے 2 ٹینک نظر آئے۔ جرأت اور بہادری کا پیکر یہ نوجوان دوڑتا ہوا اپنے ٹینک کے پاس گیا، اس کے بتائے گئے ہدف کو نشانہ بنایا گیا، اور پلک جھپکتے میں دشمن کا ایک ٹینک زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا، دوسرا ٹینک چھپ گیا۔ بے مثال شجاعت اور جاں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نوجوان ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا، اور مگر اس کے دفعہ سامنے والے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ نوجوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اس نے اپنے گرم خون سے بہادری اور بامردی کا جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جی، یہ نوجوان جو شوق شہادت میں کارنامے پہ کارنامے انجام دیے جا رہا تھا، دشمن کے ٹینکوں پر ٹینک جو ہے وہ تباہ کروائے جا رہا تھا،
ہوا کیا کہ ایک جگہ اس کو 2 ٹینک نظر آئے. اس نے جب اپنی فوج کو ان کے بارے میں بتایا تو ایک کو تو ہدف نہ ان کے نشانہ ہدف بنا لیا گیا, اس کو نشانہ بنایا گیا, اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح مقام پر گولا جو تھا وہ داغا گیا, جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. مگر جو دوسرا ٹینک تھا دشمن نے اس کو چھپا لیا. اب اس کو یہ بے چینی تھی کہ ایک جو ٹینک ہے وہ بچ گیا ہے, اسے بھی وہ کسی طریقے سے تلاش کرے اور اس کے اوپر بھی فائر ہو اور وہ بھی تباہ ہو جائے. مگر ہوا یہ کہ جب وہ دوبارہ سے اس کو تلاش کے لیے آگے بڑھا تو جو دشمن تھا وہ بھی طاق میں تھا. اس نے اپنی جو ٹینک کے اوپر مشین گن لگی ہوئی تھی اس کی گولیوں سے سیدھا ہی نشانہ لگایا اور اس کے سینے میں پیوست ہو گئی. ساری کی ساری گولیاں اس کے سینے میں جا کر لگ گئیں. ٹھیک ہے, پیوست ہو جانا ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے اندر لگ جانا, سما جانا, یعنی کہ ٹھیک ہے, گولیاں آ کر سیدھی اس کے سینے میں لگ گئیں اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا, اسے شہادت نصیب ہو گئی. اور اس نے اپنے گرم خون سے بہادری اور پامردگی کی جو تاریخ لکھی, بہادری اور پامردگی یعنی کہ جمع مردی کی جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ نوجوان کون تھا. اب جس نوجوان کے بارے میں ہم نے اتنی ساری باتیں پڑھی ہیں, اتنی سارا کچھ جانا ہے, ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ وہ کون تھا. ایسا ہے نا, آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون بندہ تھا جو اتنا بہادر تھا, جس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بیٹے کو دیکھنے کی جانے کی بجائے محاذ جنگ پر جانا چاہتا تھا, جس کے اندر شوق شہادت اتنا زیادہ تھا, جو اپنے وطن سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا. تو وہ تھا کون؟ تو بچوں یہ تھے سوار محمد حسین شہید. ان کا نام کیا تھا؟ سوار محمد حسین شہید, جو راولپنڈی کی تحصیل گجرہان کے گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. جب ان کی شہادت کی خبر ان کے والد محترم روز علی کو ملی تو انہوں نے کہا, خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے. اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی ملک و قوم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پیش کرتا. جی, اب وہ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تحصیل گجرخان کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا تحصیل گجرخان یہ راولپنڈی کے قریب آتی ہے. ٹھیک ہے, جہلم اور راولپنڈی کے درمیان ہے یہ ایک علاقہ آتا ہے جسے گجرخان کہا جاتا ہے. اور وہاں کی ایک گاؤں تھا ڈھوک پیر بخش, وہاں کے راجپوت گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے, یعنی کہ ان کے علاوہ ان کے والدین کی اور کوئی اولاد نہیں تھی. اور اس کے باوجود جب ان کے والد صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے, اور اگر میرے اور بیٹے بھی ہوتے تو میں ضرور انہیں فوج میں ہی بھیجتا تاکہ وہ ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت جو ہے نا اس کے درجے پہ پہنچیں. جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت کے صدر پاکستان اگلے مورچوں کا معائنہ کرنے شکر گڑھ کی سرحد پر آئے. پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے انہیں سوار محمد حسین شہید کے بے مثال کارنامے سے آگاہ کیا. صدر پاکستان پاک دھرتی کے اس سپوت کی جرأت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے سوار محمد حسین شہید کے لیے نشان حیدر کا اعلان کیا. سوار محمد حسین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی. جی, جب یہ سارا کچھ ہوا, جنگ ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوا کہ صدر پاکستان جو تھے اس وقت کے وہ شکر گڑھ کی سرحد پر آئے جائزہ لینے کے لیے. تو وہاں جو پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے انہیں سوار محمد حسین شہید کے بے مثال کارنامے کے بارے میں بتایا, بے مثال جس کی مثال ہی نہ ملتی ہو. صدر پاکستان جو تھے وہ پاک دھرتی کے سپوت ہوتا ہے بیٹا کی جرأت بہادری اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کے لیے نشان حیدر کا, کہ آپ کو پتہ ہے نا نشان حیدر جو ہے وہ آرمی کا سب سے بڑا جو ہے وہ اعزاز ہے, تو انہیں سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا. اور سوار محمد شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, انہوں نے شہادت حاصل کی, اور جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, تو انہوں نے بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی. سوار محمد حسین شہید کی بہادری کا یہ کارنامہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے, ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے. اور ہم پر لازم ہے کہ جب ہمارے ملک کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور ہم کبھی بھی اپنے قدم پیچھے نہ کریں اور اپنے ملک کے اوپر جان دینے سے گریز نہ کریں.
جی بیٹا، ہمارا سبق جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ چھوٹی سی کہانی تھی، ایک شہید کی کہانی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے وطن پر جان دیں گے۔ جب وہ چھوٹے بچے تھے تب بھی انہیں ایک ہی شوق تھا کہ وہ بڑے ہو کر فوج میں جائیں گے۔ پھر انہیں فوج میں جانے کا موقع ملا تو ان کے اندر یہ شوق تھا کہ وہ جو ہے وہ اگلے مورچوں پر جائیں اور جو ہے نا وہ عملی طور پر دشمن کا مقابلہ کریں، عملی طور پر دشمن کو نقصان پہنچائیں، عملی طور پر اپنے وطن کی حفاظت کریں۔ کیونکہ اگر وہ ڈرائیور ہوتے، جیسے کہ سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹینک کے ڈرائیور جو تھے وہ منتخب ہوئے تھے، تو اگر وہ ٹینک کے ڈرائیور رہتے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا پیچھے رہتے، اگلے مورچوں پر تو نہیں جاتے، اگلے مورچوں پر کبھی کبھار جانے کا موقع ملتا، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں فوری طور پر جو ہے وہ اگلے مورچوں پر جاؤں اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ اور ان کا یہی شوق شہادت ان کو ہر جگہ پر آگے لے گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا، اور بھاری نقصان پہنچانے کے بعد بالآخر ان کا جو جذبہ شہادت تھا وہ رنگ لایا، اور انہوں نے شہادت جو تھی وہ ان کو ان کے حصے میں آئی اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اور شہادت نصیب ہونے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا جو فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، اس سے انہیں نوازا گیا، یعنی کہ انہیں ہمیشہ کے لیے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ایک بہادر اور نڈر فوجی تھے اور آرمی آفیسر تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا نام ان نوجوانوں میں لکھوا لیا کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوار محمد شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہم نے پڑھا کہ وہ گجرہان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، یہاں دیکھا تھا نا ہم نے، راولپنڈی کی تحصیل گجرہان کے ایک گاؤں ٹھوک پیر بخش۔ ٹھیک ہے، یہ والا جواب ہے اس کا۔ 1971 میں سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر تھا؟ جی 1971 میں وہ کہاں تھے؟ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا، شکر گڑھ کے محاذ پر۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر بے شک آپ انڈر لائن کر لیں، یہ آپ نے جواب لکھنا ہے، وہ شکر گڑھ کے محاذ پر تھے۔ سوار محمد حسین شہید کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ ہاں جی، کیا سبب تھا ان کی بے چینی کا؟ ان کی بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ اگلے مورچوں پر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتے تھے۔ دشمن کا ٹینک تباہ ہونے پر سوار محمد حسین شہید کیا کرتا تھا؟ وہ نعرہ لگاتے تھے نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جی یہی اس کا جواب ہے۔ سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ کے اندر سچا جذبہ ہو تو کوئی چیز بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو جرأت و بہادری کے عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ سوار محمد شہید نے کب شہادت پائی؟ 1971 کی جنگ میں۔ سوار محمد حسین کس سیکشن میں جانا چاہتے تھے؟ مشین گن سیکشن میں۔ سوار محمد حسین شہید کس چیز کے آگے آگے دوڑتے جاتے تھے؟ ٹینکوں کے آگے۔ سوار محمد شہید کی نشاندہی پر دشمن کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے؟ 18۔ سوار محمد حسین شہید کے کتنے بھائی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر۔ سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر شہید ہوئے؟ کون بتائے گا؟ شکر گڑھ۔ جملہ میں استعمال کریں۔ پیغام رسانی، کان بہرے ہونا، خاطر میں نہ لانا، جارحانہ پیش قدمی، پلک جھپکنے میں، پامردی، سربلندی۔ آپ نے لائن لگا کے الفاظ لکھنے ہیں اور اس کے سامنے جملے لکھ کر اس میں جملے لکھنے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ جی سوال نمبر 4 ہے یہ، نوجوان، بوڑھا، خوش، ناخوش، دشمن، دوست، داخل، خارج، خواب، حقیقت۔ سوال نمبر 5 ہے، واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کریں۔ خواہش، خواہشات، موقع، مواقع، مرحلہ، مراحل، لمحہ، لمحات، اطلاع، اطلاعات، فوج، افواج، شہید، شہداء۔ سوال نمبر 6، اعراب کی مدد سے لفظ واضح کریں۔ تربیت،
دفاع واپس، اسلحہ داخل، بادل نشانہ۔ صفحہ الٹ لیجیے، یہاں پہ ایک کالم دیا گیا ہے، سوال نمبر 7۔ دی گئی مثال کی روشنی میں کالم جیم میں درست مترادف لکھیں۔ عزم، ہمت، ٹھیک ہے، جیسے پہلے میں عزم ہے اور اس کے سامنے درست مترادف ہے ہمت۔ دشمن، دشمن کا کیا ہوگا؟ عدو، پینسل سے لائن لگا لیں، بعد میں آپ نے خوبصورت خط کر کے یہاں پر لکھنا ہے۔ بے چین، بے قرار۔ ہدف، نشانہ۔ شجاعت، بہادری۔ بے مثال، بے نظیر۔ زندگی، حیات۔ عزم، ہمت، ٹھیک ہے، سارے ہو گئے۔ اب آپ نے یہ والے جو ہم نے لائنز لگائی ہیں ان کو خوش خط کر کے آپ نے ان کالمز میں لکھ لینا ہے۔ تو بیٹا اس طرح سے ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہو گیا اور مشقی کام بھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کاپی کھولیے۔ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی کاپی ہے اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لگانا ہے۔ سب سے اوپر یہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس کو خوش خط کر کے مارکر سے لکھیں گے آپ۔ اس کے نیچے الفاظ کے معنی کے لیے آپ کالم بنائیں گے۔ جتنے الفاظ میں نے ان کے معنی بتائے وہ سارے الفاظ معنی آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا سوال جواب والا مشقی کام شروع کریں گے اور سارا مشق کا کام مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی کو جو ہے وہ سنبھالیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایک سبق اور ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ مکمل ہوگا اور ہماری کاپی بھی مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ بہت ہی اچھی نا؟ ایسے جیسے انسان کے اندر ایک جذبہ سا بھر جاتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے وطن کے لیے کچھ کریں۔ ایسی کہانیاں ہمارے اندر ایک نیا جوش پیدا کرتی ہیں، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ، ایک انوکھا جذبہ کہ جس میں شہادت منزل مقصود ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اپنا کاپی ورک مکمل کیجئے، مشقی کام تمام مکمل کیجئے، بالکل اسی طریقے سے حاشیہ لگائیے۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے اور سائڈ پہ آپ نے آج کی تاریخ لکھ لینی ہے، پھر آپ نے مشقی کام کا آغاز کر دینا ہے۔ جو کام کتاب پہ کرنے والا ہے وہ صرف پینسل سے کیجیے گا، وہاں پین کا استعمال بالکل نہیں ہوگا، اور کاپی کے اوپر مارکر اور پوائنٹر کا استعمال ہوگا اور بہت خوش خطی سے کام ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔